بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والی جمعرات یا جمعہ کے دن وہ لانگ مارچ کی فائنل کال دے دیں گے، اس کے بعد اور مزید ڈیلے اس کو نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جمعہ والے دن میکسیمم وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ ناظرین، یہ کیوں مجبور ہوئے اس بات پر، تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آج جو جسٹس فائز عیسیٰ جو مستقبل میں چیف جسٹس بنیں گے 2023 کے میرا خیال ہے جولائی یا جولائی یا سپٹمبر تک ان کی ٹرم آئے گی ایز اے چیف جسٹس۔ ناظرین، بہت ہی حوصلہ افزا باتیں کی ہیں انہوں نے، ایسی باتیں کہ جو ایک سول سپریمیسی اور ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں اور عوامی حقوق کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ان کی ایک پلاننگ تھی جو انہوں نے بتائی، اس کا بھی ذکر کریں گے اس میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین لانگ مارچ کے بارے میں کہ لانگ مارچ کے کیوں کرنا ضروری ہو گیا۔ عمران خان نے ناظرین آخر حد تک کوشش کی کہ لانگ مارچ کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ جب ہوگا تو بہت بڑی تعداد میں عوام نکلے گی، تو عوام بہت بفری ہوئی ہے، عوام شدید غصے میں ہے۔ ان کے غصے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ان کی مہنگائی ہے، اس قدر مہنگائی کر دی گئی۔ دوسری وجہ ان کی غلامی ہے، جو دوسرے ملکوں سے وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اسپیشلی بھارت اور امریکہ سے، اس لیے عوام ان سے چڑ رہی ہے بہت زیادہ۔ اور تیسرا ان کی چوریاں، ان کی کرپشن، جو اربوں خربوں روپیہ لوٹ کر یہاں سے لے گئے اور دندناتے پھر رہے ہیں، نہ کہ ان کے اوپر کیس ہے، جو کیس تھے وہ انہوں نے سارے قانون بدلی کر کے کیس ختم کر لیے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ اگر لانگ مارچ آ گیا تو روکنے والا تو ہوگا کوئی نہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جو 25 مئی کو جو ٹارچر کیا گیا، جو تشدد کیا تھا عوام پہ، اس وقت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن اس دفعہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو یہاں سے بھی اور کے پی کے سے بھی اور کشمیر سے، گلگت بلتستان سے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں عوام اگر آ گئی، اور ایسی سٹیج بھی آ سکتی ہے کہ عوام عمران خان کے بھی کنٹرول میں نہ رہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ملک ہمارا کہیں سری لنکا بن جائے۔ تو انہوں نے حد الوسع کوشش کی کہ یہ نہ نوبت آئے، یہ مطالبات مان جائیں۔ مطالبات تو عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے صرف، کہ اسمبلی توڑ کر الیکشن کا اعلان کریں بس، تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور معیشت سنبھل سکے۔ ملک دن بدن ہمارا ڈوبتا جا رہا ہے، اس کی معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے۔ ناظرین، میری بہت سے فارن جو دوست ہیں، ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانیوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے جو وہ اکاؤنٹس میں رکھا ہے انہوں نے، جو عمران خان کے دور حکومت میں وہ بھیجتے تھے یہاں پر، اب صرف اپنا خرچہ جو گھر والوں کے بھیجنا ضروری ہے وہ بھیجتے ہیں، باقی رقوم وہ نہیں بھیج رہے۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اس حکومت پر، یقین نہیں ہے اس حکومت پر، اس لیے وہ نہیں بھیج رہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ فورن ریمیٹنسز بہت کم ہو گئی ہیں، تو پاکستان کی معیشت دن بدن زوال پذیر ہے، نیچے جا رہی ہے۔ تو عمران خان نے بہت کوشش کی، ہر طرح سے کوآپریٹ کیا کہ میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، لیکن آپ الیکشن پر بات کریں گے کہ الیکشن کب کروائیں گے، اس پر بات ہوگی۔ لیکن یہ حکومت کچھ ہی اور مقصد پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے جو ہینڈلرز ہیں لانے والے، وہ کسی اور بات پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی شرائط کچھ اور منوا رہے ہیں، وہ پرسن اسپیسیفک شرائطیں ساری ان کی، جس میں سر دست ان کا NRO2 ہے کہ اس کو نہ چھیڑیں۔ پچھلی ویڈیو میں اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو بالآخر اب تنگ آ کر عمران خان صاحب نے بالکل اپنا اعلان کر دیا، کہا کہ جمعہ کو میں فائنل اعلان کروں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات، جب ایک صحافی نے سیف اللہ نیازی جو سینیٹر ہیں اس کے پی ٹی آئی کے اور بڑے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، ان کو پکڑا گیا تھا، پھر کہاں گئے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ بھی اور ان کے ساتھ اور بھی چند لیڈرز ہیں جو روپوش ہیں، جو اس وقت زیر زمین رہیں، کیونکہ لانگ مارچ کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ آپ کو پتہ یہ فاشسٹ حکومت ہے، یہ کسی وقت بھی اٹھا سکتی ہے، کسی کو کہیں سے اٹھا سکتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے یہاں پہ، کوئی کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، اس لیے وہ روپوش ہیں۔ یہ ناظرین بڑی ایک ڈینجرس بات ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی پارٹی، اتنی بڑی اس کی عوامی حمایت، لیکن اس کو بھی ڈر ہے کہ اس کے لیڈروں کو اٹھا لیا جائے گا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں کہ آپ عوام کو بالکل اگنور کر رہے ہیں۔ اگر اسی عوام نے آپ کے گریبان پکڑ لی تو پھر کیا کریں گے آپ؟
آپ عوام سے بڑھ کر نہیں ہیں، آپ وہی حلقے جو طاقتور کا محور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اتنا ظلم مت کریں، آپ عوام سے بچ نہیں سکیں گے آپ۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ لانگ مارچ فائنل کر دیا عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد دوسری بات جناب ناظرین، بہت اہم بات، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے چند اہم باتیں کہیں۔ انہوں نے ایک لمبی تقریر کی، تقریباً 50 منٹ کی تقریر تھی ان کی، لیکن اس میں کچھ بڑے اہم نکات تھے ناظرین، لیکن جو انہوں نے مین باتیں کی وہ جمہوریت کے بارے میں تھیں، عوامی حقوق کے بارے میں تھیں۔ میں چند باتیں یہاں پر بیان کروں گا۔ انہوں نے پاکستان کی پوری ہسٹری کا ذکر کیا، جس میں جرنیلوں کا کیا کردار رہا اور وزیر اعظم جو تھے ان کا کیا کردار رہا، اور انہوں نے اپنی جو جوڈیشری ہے اس کو بھی بالکل ننگا کر دیا انہوں نے، اس میں بھی جو کالی بھیڑیں تھیں ان کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ جیسے پاکستان ابھی بلیک لسٹ سے گرے لسٹ میں آیا ہے، گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آیا ہے، یعنی 3 لسٹیں ہیں نا، ایک وائٹ لسٹ ہے، گرے ہے اور پھر نیچے بلیک لسٹ ہے۔ تو اسی طرح کیوں نہ ہم عوام کے لیے بھی 3 کیٹیگریز بنائیں، جو ہماری ایگزیکٹو کلاس ہے، جس میں ججز آتے ہیں، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، تو ان ایگزیکٹوز کے لیے بھی ہمیں کیوں نہ 3 کیٹیگریز بنائیں، ایک بلیک لسٹ والے، ایک گرے لسٹ والے اور ایک وائٹ لسٹ والے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرا اقتدار آیا، میرے پاس اختیار ہوا، تو میں 3 جرنیلوں کو انہوں نے کہا، ایک جنرل ایوب کا کہا، ایک جنرل ضیاء کا کہا اور ایک جنرل مشرف کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو میں بلیک لسٹ میں ڈالوں گا۔ وہ کیوں؟ کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، انہوں نے جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا۔ حاضرین، اس کی بڑی واضح مثالیں ہیں کہ جنرل ایوب پہلا ڈکٹیٹر تھا جو اس ملک پر تقریباً 11 سال مسلط رہا، جمہوریت کو بالکل انہوں نے پنپنے دیا ہی نہیں۔ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ ضیاء الحق کی بات کی، کہ ضیاء الحق نے جس طرح سے اس وقت کے جو مقبول ترین لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، اس کو کیسے اریسٹ کیا، ان کو پھر سزائے موت دلوائی۔ اور یہ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا، جوڈیشری کا بھی، کہ جس طرح جسٹس انوار الحق اور جسٹس منیر جنہوں نے اس کیس کا فیصلہ دیا تھا، وہ 7 ججز پر مشتمل بینچ تھا، جس میں 4 نے بھٹو کے خلاف فیصلہ دیا تھا پھانسی کا، اور 3 نے ان کے 4 نے بھٹو کی پھانسی کے حق میں فیصلہ دیا اور 3 نے بھٹو کی پھانسی کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ تو ناصرین، بعد میں انہی ججز نے ٹی وی پر آ کر ایک سر عام آ کر انہیں اقرار کیا اس بات کا کہ وہ ایک سراسر جوڈیشل مرڈر تھا، ہم نے ضیاء الحق کے دباؤ میں آ کر وہ فیصلہ دیا۔ ناظرین، یہ کیسے ججز ہیں کہ جو ایک انتہائی مقبول ترین لیڈر جو اس وقت کے تھے ذوالفقار علی بھٹو، اس کی جان لے لیا آپ نے، اور آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر دباؤ تھا۔ اس بات کا ذکر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایسے کیا کہ آپ اس عوام کے پیسے سے پلتے ہیں، اس عوام کے پیسے سے آپ کو پینشن ادا کی جاتی ہے، لیکن آپ فیصلے کرتے ہیں عوام کے بالکل خلاف، عوام کے ساتھ آپ غیر انصافی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اوپر پریشر تھا ضیاء کا، آپ ریزائن دے کے باہر چلے جاتے، ختم، بات ختم ہو جاتی، لیکن آپ نے کیسے ایک ملک کے ایک بڑے لیڈر کو پھانسی لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ضیاء الحق جو مشرف ہے، جب اس نے کو کیا اور جوڈیشری نے اس کا ساتھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، جوڈیشری پی سی او ججز جو تھے، انہوں نے پی سی او ججز کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ججز نے، اور لیجیٹیمائز کیا مشرف کو کہ مشرف کا جو کو ہے وہ جائز ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ نواز شریف پر جو الزامات تھے جس طرح کے بھی تھے، لیکن ایک بات یہ بھی حقیقت ہے کہ جب نواز شریف کو اتارا گیا تو عوام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں مشرف کا کردار دیکھیں تو انہوں نے پھر جو کیا بعد میں این آر او کیسے دیا، کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملایا اور ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اچھے کام بھی کیے، لیکن جو این آر او دیا اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ چور جو تھا زرداری، نواز شریف اور یہ سارے جتنے تھے دوسرے کاف لیگ والے، سب کے کیسز معاف کیے، سب کو لوٹ مار جتنی ماضی میں کی تھی اس کو معاف کیا، اور آئندہ لوٹ مار کرنے کا مشرف نے ان کو لائسنس دے دیا۔ تو ناظرین، انہوں نے یہ کہا کہ جو کالی بھیڑیں ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اگر میرے پاس اختیار آیا تو میں ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالوں گا، جس میں جسٹس منیر کا نام لیا، جسٹس انوار الحق کا نام لیا جنہوں نے بھٹو کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور جسٹس ارشاد کا نام لیا جنہوں نے مشرف کے دور میں فیصلہ اس کو لیجیٹیمائز کرنے میں کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، انہوں نے کھل کر بات کی کہ عوام کو چاہیے کہ نام لے کر تنقید کریں، ادارے پر تنقید مت کریں، لیکن ایک فرد جو ہے، جیسے
کسی پر آپ کو ہے، اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اگر ججز میں ہے، جوڈیشری میں ہے، آپ اس کا نام لے کر تنقید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مطلب انہوں نے ایک جنرل ایوب کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اب دیکھیں ناظرین کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کس طرح خون چوستی ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ایوب نے اپنے جو سینئر تھے برٹش ان کے جو تھے نا، ان سے درخواست کی، ان کے سامنے اپلیکیشن کی، فائل کی کہ مجھے پلاٹ چاہیے، ڈگلس گریسی جو تھے ان کے سامنے، تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں مل سکتا آپ کو یہ پلاٹ۔ ناظرین انہوں نے کہا کہ میں اس جنرل کا نام اگر میرے اختیار میں آیا تو اس کا نام میں وائٹ لسٹ میں ڈالوں گا، بلکہ وائٹ پلس لسٹ ہوئی تو اس میں رکھوں گا، کہ جس نے اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھا یا کم از کم ایک سیٹ کرنے کی کوشش کی کہ پلاٹ یہ جو ہے نا پلاٹوں کا کاروبار یہ نہیں چلے گا۔ لیکن ناظرین اس ملک کا المیہ دیکھیں، اسی جنرل ایوب سے ہی پلاٹوں کا کاروبار شروع ہوا کہ جرنیلوں کو پلاٹ دیے جانے لگے، پھر یہ ان کی ہاؤسنگ کالونیاں آ گئیں، پھر یہ وہاں پر ارب پتی بن گئے۔ ہم تو کہتے ہیں صرف جی سیاستدان کرپٹ ہیں، ناظرین اسٹیبلشمنٹ میں ان سے زیادہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہمارا ایک رومانس تھا، ہم سمجھتے تھے یہ لوگ فرشتے ہیں، یہ لوگ بڑے اس طرح کے بڑے ڈسپلن، بڑا یہ اور بڑا وہ، اب کھل کر سامنے آ گئے۔ ناظرین اس قوم پر عمران خان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ کم از کم اس نے اس قوم کے جو غدار ہیں، اس قوم کے جو ظالم ہیں، ان کو اس نے ایکسپوز کر دیا، مکمل ایکسپوز کر دیا اس نے۔ اب بچے کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا دشمن کون ہے، کس نے آج تک عوام کو یرغمال بنا کر رکھا، عوام کو فیصلے کا اختیار دیا ہی نہیں، عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا، لیکن لیکن ملک چلایا عوام نے، لیکن عیاشی کی ان لوگوں نے، عوام کو اختیار نہیں دیا انہوں نے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بہت کھل کر ان باتوں کا ذکر کیا، اور یقین جانیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جوڈیشری میں ایسے لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ جو سمجھتے ہیں کہ سول سپریمیسی کیا ہے۔ ناظرین دیکھیں ہمارا ہمسایہ جو تھا، چلیں پہلے اپنی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان جب متحد تھا تو اس وقت بھی عوامی رائے کا احترام نہیں کیا گیا، جب شیخ مجیب الرحمان جیت گیا تھا الیکشن، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا، انوائٹ ہی نہیں کیا گیا حکومت بنانے کے لیے، اور آخر کیا ہوا، وہ لوگ ہم سے ڈس ہارٹ ہو گئے۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ ساری اس میں آگے لگی ہوئی تھی اور بھٹو کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا، لیکن اب دیکھیں اب کیا صورتحال ہے، پوری عوام ایک طرف ہے اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، کرپٹ ٹولہ ایک طرف ہے۔ اب دیکھیں جیسے کے پی کے ایم این اے کو پکڑا گیا اور کے پی کے کی پولیس کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اب کیا کر رہے ہیں، یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور اس ایم این اے کے گلے میں وہ ایک ڈال کر، وہ جب کسی کو پکڑتے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، فلاں نام ہے اس کا، نام باپ کا نام، پوری ڈیٹیلز اس کے اوپر درج ہوتی ہے، ایک کتبہ ان کے گلے میں لٹکا کر آپ نے فوٹو کھینچی اور وائرل کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، عوام کا منتخب کردہ نمائندہ ہے، اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کیا جرم کیا اس نے آپ کا؟ اس نے کون سی توہین کی؟ جیسے سینیٹر تھے وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اعظم سواتی، ان کا کیا جرم تھا؟ ایسے ہی اس کا کیا جرم تھا؟ اس نے خالی پروٹیسٹ کی تھی، تو پروٹیسٹ کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، آپ قانونی طور پر اسے فیس کریں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اٹھا لیا اس کو وہاں سے اور اتنے تذلیل کر رہے ہیں، تو اگر کل کو یہ لوگ آپ سے کچھ غلط مطالبہ کر دیں، خدا نخواستہ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بنگلہ دیش بھی تو ایسے الگ ہوا تھا نا، ان کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی تھی، وہ ہم سے ڈس ہارٹ ہو گئے اور آخرکار انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ خدا کا خوف کریں اور عوام کی رائے کا احترام کریں، ایسا نہ ہو کہ حالات بالکل ہاتھ سے نکل جائیں۔ اور اب تو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ناظرین، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ تعالی، عوام کی سنی جائے گی، اور ہمیں چاہیے کہ اب ہم نکلیں۔ اب عمران خان نے اعلان کر دیا ہے تو اس کا ساتھ دیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے اس ملک کے بچانے کے لیے۔ اس کو بنانا ریپبلک نہیں بنانا ہم نے کہ جہاں جنگل کا قانون ہو، جو مرضی عوام کو اٹھا کے لے جائے، عوام کا خون نچوڑنے کے لیے بھی عوام اور ظلم سہنے کے لیے بھی عوام، یہ کہاں کا دستور ہے؟ ایسا نہیں چلے گا۔ ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں مزید کچھ معلومات آپ سے میں شیئر کروں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے عمران خان نے 3.5 پونے 4 سال میں کس طرح سے کیا ترقیاتی کام کیے انہوں نے، پورے ثبوت کے ساتھ، بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کروں گا۔ پنجاب میں کتنے کام کیے انہوں نے، کے پی کے میں کتنے کام کیے، اس کے بعد انہوں نے پورے ملک میں ایجوکیشن کے لیے، صحت کے لیے کتنا اہم کام کیا انہوں نے،
یہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔